السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، توصیفات، تسبیحات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کے 6ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے: مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الریاح۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کی بے ثباتی پر فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، اور ان کافروں سے، ان گنہگار لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر۔ دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ خوب ہوگا، پیڑ پودے خوب ہوئے اور ہرے بھرے بھی ہوئے، پھر چند ہی روز میں وہ سوکھا ہو گیا اور پھر چورا چورا ہو گیا۔ ہوائیں اس کو جدھر چاہتی ہیں اڑاتی پھرتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ورلڈ لائف، اس دنیاوی زندگی کی مثال اور اگزامپل دے کر کے سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دنیا کی مثال دی ہے، دنیاوی زندگی ورلڈ لائف کی ایگزامپل دی ہے، پیڑ پودوں سے، گھاس پھوس سے، کہ جب بارش ہوتا ہے تو یہ پیڑ پودے گراس خوب اگتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر سوکھا ہو جاتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے، ہوائیں اڑاتی پھراتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور مٹی میں جا کر کے سما جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دوستو اس آیت میں دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرما دیا کہ اے انسانوں، اس دنیاوی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقار ہی نہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے، اور سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔
اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی کہا، لیکن پھر بھی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوستو کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نگاہ میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، اور اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے مچھر کے پر کے برابر اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہوتا یہ دنیا دوستو، تو پھر کافروں کو یہ دنیا نہیں دیتا اور سب اٹھا کر کے مومنوں کو دے دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی دوستو کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر ایک انسان دنیا میں پھنس کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھو دوستو وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی کے سامان کو تیار کر رہا ہے، وہ اس کے لیے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے 6 رکوع میں بہت ہی واضح فرما دیا ہے یہ دنیا بیکار ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مر کر کے سب کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگو تم کہیں بھی رہو گے لیکن جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا، جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو تم کو موت آ پہنچے گی، گرچہ تم ایک مضبوط قلعے ہی میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو بتلا دیا، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کو، بڑے بڑے جو سائنسداں ہیں ان کو بھی خطاب کر کے فرما دیا کہ تم اپنے جان کو بچانے کے لیے کتنا بھی سائنس استعمال کر ڈالو، کتنا بھی ٹیکنالوجی اپنا استعمال کر ڈالو، کتنا بھی اپنا نالج استعمال کر ڈالو، لیکن تم موت کو نہیں روک سکتے۔ مر کر کے تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، چاہے تم شیش محل ہی کیوں نہ بنا لو، چاہے تم ایک مضبوط قلعہ ہی کیوں نہ بنا لو، لیکن پھر بھی جب موت کا جو سمے لکھ دیا گیا ہے وہ موت تم کو آدھا پہنچے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اور اسی آیت کی تعلق سے میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ بادشاہ موت سے بچنے کے لیے شیشے کا ایک محل بنوایا، اور اس محل میں ہوا وغیرہ کی پاسنگ بھی نہیں ہوتی تھی، ہوا وغیرہ نہیں گزرتا تھا، اسی میں وہ قید ہو گیا اور سوچا کہ میری موت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے پاس جو بریک فاسٹ جاتا تھا، اس کے پاس جو ناشتہ جاتا تھا، اس میں فرشتہ چوٹی جو ہی اس کے پاس بریک فاسٹ کو پیش کیا گیا، موت کا فرشتہ جو چوٹی کی شکل اختیار کر کے گیا تھا، اس کی روح کو نکال کر کے وہاں سے چلا آیا۔ سنا دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کتنا بھی سائنس استعمال کر لے، کتنا بھی مائنڈ اپنا یوز کر لے، کتنا بھی دماغ اپنا لگا لے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موت کو نہیں روک سکتا ہے، کہیں بھی رہے گا موت اس کو آ پکڑے گی۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے۔ اور کیا ہی سچ کہا گیا ہے، جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس، کیا ایک دن۔ کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ اور سورہ قاف میں ہے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی موت کی بے ہوشی اور موت کی مدہوشی سب حقیقت کھول دی۔ اور سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں، صرف تیرے رب کی ذات ہی باقی ہے۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا موڑھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہ جیسے کوئی مسافر، بلکہ جیسے کوئی راہی رہتا ہے۔ اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات تھے۔ جب آپ آرام کر چکے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ارشاد ہو تو آپ کے لیے فرش بچھا دیا جائے، آپ کے لیے بستر لگا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے۔ میری اور دنیا کی اگزامپل مثال ایک سواد کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ شیڈو حاصل کر کے چل کھڑا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوستو کہ اس دنیا میں آدمی ایسے رہے جیسے ایک مسافر، ایک راہی، ایک پردیسی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشاب کے بعد تیمم کر لیتے۔ ہم لوگ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی تو قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید پانی تک نہ پہنچو، موت آ جائے۔ اور ترغیب و ترہیب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس وقت آنکھ کھلتی ہے تو یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید پلک جھپکنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے، اور جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید لقمہ گلے سے نیچے نہ اترنے پائے کہ موت آ جائے، اور پانی یا کھانے کا برتن منہ سے لگاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید برتن زمین پر رکھنے سے پہلے موت آ جائے۔ موت کتنا قریب ہے دوستو۔ اور مشکات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو جان کی یہ تیری آخری نماز ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت